السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضى اپنا عمل آپ بنے میں آپ سب کو خوش آمدید۔ ناظرین سامعین، آج کے اس ویڈیو میں حمزات کو قابو کرنے کا یا حمزات کو دوست کرنے کا یا حمزات سے اپنا کام لینے کے بارے میں تذکرہ کروں گا۔ حمزات کے متعلق میری ایک پوری پلے لسٹ پڑی ہے، پوری ویڈیو کی انبار پڑی ہیں، جس کے متعلق میں نے بہت سارے اعمال، بہت سارے وضاحتیں حمزات کے متعلق بیان کی ہیں، کیونکہ حمزات کوئی معمولی چیز نہیں ہے جو آپ لوگوں کو بتایا جاتا ہے۔ حمزات ایک پاورفل انسان، ایک نااہل انسان، ایک کمزور انسان، ایک ایسی چیز ہے جو آپ خود ہو۔ اصل میں حمزات سے مراد کوئی جن کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے۔ حمزات سے مراد ہوتا ہے تمہاری اپنی ذات، میری اپنی ذات۔ میں کون ہوں، میں کہاں سے آیا ہوں، میں کیا کرتا ہوں، میں کیسے کرتا ہوں، یہ میں ہوں اور یہ میں ہی کر سکتا ہوں، اس کو کہتے ہیں حمزات۔ حمزات کے بہت سارے طریقہ کار ہیں۔ حمزات اچھا ہوتا ہے، حمزات برا ہوتا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حمزات کے بارے میں آتا ہے کہ اس کو مسلمان کیا گیا تھا۔ اب حمزات ہوتا کیسے ہیں؟ جیسے آپ ہوں گے۔ حمزات ہوتا ایک شیطان ہے، لیکن آپ اس کو پھر جس نظریے سے جہاں پہ چاہو گے، جیسے چلاؤ گے، وہ چل جائے گا۔ حمزات کو مارنے کے بھی بہت سارے طریقے ہیں، یعنی کہ حمزات کو ہم کیسے اپنے قابو میں کر لیں، میں کو کیسے مار لے، تو میں سے مراد حمزات ہیں کہ میں خود کو کیسے ماروں تو میرا حمزات جاگ جائے، کیونکہ جب تک میں اپنی میں کو نہیں ماروں گا تو میرا حمزات جاگے گا نہیں۔ اور اس کو کرنے کے لیے تو ہمیں یا تو مسجد کی خدمت کرنی پڑے گی، یا درویشوں کی خدمت کرنی پڑے گی، یا علماء کرام کی خدمت کرنی پڑے گی، جو مجھے پتہ ہے موجودہ دور میں کوئی بھی تیار نہیں ہے کہ کسی کی غلامی اختیار کر لے، کسی کے پاس جائے۔ بہت کم لوگ ہوں گے جو کسی کی بات کو بھی مان لے، اپنے پیسے بھی لگا لے اور ان کی ڈانٹ ڈپٹ کو بھی اپنے لیے اصلاح سمجھ لے۔ ایسے بہت کم لوگ ہیں، نہ کہ برابر ہیں لیکن بہت کم ہے۔ ایک یہ ہے کہ آپ خود ایک آئینہ لے لیں اور اس آئینے کے سامنے بیٹھ کے ایک عمل پڑھ لے، اور اس عمل کا نام ہے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ آپ لوگ اس کو آئینے کے سامنے بیٹھتے ہوئے 101 مرتبہ کی تعداد میں پڑھ لیں، تو آپ کا جو حمزات ہوگا یہ آپ کے ماتح ہو جائے گا، آپ کا کام کرنے لگ جائے گا۔ میں یہاں پہ یہ بھی وضاحت کر لوں کہ حمزات کو پکڑنا، حمزات کو بلانا، حمزات سے کام لینا بہت اوکھا کام ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ایک دفعہ یہ گرپ میں آ جائے نا تو پھر اس کے ایسے ایسے فوائد ہیں، ایسے ایسے نتائج ہیں، اس کو قید نہیں کرنا، یہ بات یاد رکھنا، کیونکہ تم خود کو کیا قید کرو گے؟ سمجھ آ رہی نا؟ وہ عمل نہیں کرنا کہ آپ 41 دن کا تصور کرنا ہے اور یہ عمل کرنے کے حمزات شیشے میں آ جائے اور قید ہو جائے، نہیں، ایسا ہرگز نہ کرنا۔ اس عمل کی میں بات نہیں کر رہا، پہلے بتائے ہیں، غلط کیا ہے، بتائے ہیں، وضاحت کے ساتھ بتائے ہیں۔ بتانا نہیں چاہیے تھا۔ کیوں نہیں بتانا چاہیے تھا؟ لوگ اس کے غلط استعمال کرتے ہیں، جو کہ غلط بات ہے۔ اس طرح نہیں کرنا، نقصانات ہوتے ہیں۔ عاملین حضرات کر سکتے ہیں، جو چلے وغیرہ کرتے ہیں وہ کر سکتے ہیں، کیونکہ اس کو سنبھالنا، بگاڑنا سب کچھ آ جاتا ہے۔ عام بندے کی بات کر رہا ہوں کہ عام ایسا نہ کریں۔ عام بندہ کیا کر لے؟ ایک آئینہ لے لے، آئینے کے سامنے بیٹھ جائے، بالکل خشوع و خضوع سے، باوضو، جس طرح سہولت ہو، اور پڑھائی شروع کر لے، بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ۔ یہاں پہ اس کی کوئی تعداد نہیں ہے، یہاں پر اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے، بس اپنے آپ کو یکسو ہو کے پڑھنا شروع کر لے، اور یہ تصور کر لے کہ میرا حمزات میرا دوست بن رہا ہے، قابو نہیں آ رہا، میرا دوست بن رہا ہے، میرا بات ماننے کے لیے راضی ہو رہا ہے، میرا ہم سفر بننے کے لیے میرا حمزات راضی ہو رہا ہے، میری سوئی ہوئی نصیب دوبارہ جاگ رہی ہے۔ یہ تصور آپ لوگوں نے کرنی ہے۔ کچھ ہی عرصے کے بعد آپ کو فیل ہو جائے گا کہ آپ کا حمزات واقعی آپ کے ماتے ہو گیا ہے۔ اس کے دنوں کی لمٹ نہیں ہے۔ ہاں، اندازاً استعمال کرنے کے طریقہ کار بتا دیتا ہوں کہ مثال کے طور پہ آپ بازار جا رہے ہو، بلکہ بازار نہیں، کسی ایسی جگہ پہ چلے جاؤ جہاں پہ پرندے ہوتے ہیں، اور آپ کہو اے حمزات بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اے میرے حمزات اس چڑیا کو میرے پاس لا دو، یا اس کو اڑا دو، یا اس کے ساتھ یہ کر لو۔ پتھروں پہ ٹرائی کر لو، چھوٹے چھوٹے جانوروں پہ ٹرائی کر لو، انسانوں پہ ہرگز پہلے نہیں کر لو۔ کیا پتہ آپ کا عمل اثر کر لے لیکن آپ کو احساس نہ ہو جائے۔ تو یہ بہت اہم ہے
کہ پہلے انسانوں پہ نہ کرو، چھوٹے چھوٹے جانوروں پہ کر لو، چوہوں پہ کر لو، چوہوں پہ یہ چیز بہت جلدی اثر انداز ہوتی ہے، چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑوں پہ کر لو، ان کو ادھر گھماؤ ادھر گھماؤ، ادھر کر لو ادھر کر لو، تو ان پہ یہ کام کر لیتی ہیں۔ انسانوں پہ ہرگز نہ کرو، کیونکہ کیا پتہ سامنے والے انسان کوئی عامل نہ ہو، کیا پتہ سامنے والے انسان کے پاس کوئی حفاظتی اعمال نہ ہو اور آپ کے بگڑے ہوئے پہ پانی پھیر دے۔ آپ نے جو کام کیا ہوا ہے، آپ نے جو محنت کیا ہے، اس کو اپنے پاس رکھ لیں، پھر آپ ان کے غلام نہ ہو جاؤ۔ تو یہ چیزیں یاد رکھ لینا۔ میں احتیاطیں اس لیے بتا دیتا ہوں کہ بھائی یہ پیڑ ایسا پیڑ ہے کہ ان میں احتیاطوں کے بغیر آپ چل نہیں سکتے، یہ ایسے مرحلے ہیں کہ آپ ان میں احتیاطوں کے بغیر چل نہیں سکتے۔ تو ساری باتیں میں کھل کے بتا دیتا ہوں، کسی کو اچھے لگے، کسی کو کہانیاں لگے، کسی کو ڈرامے لگے، مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا۔ جو میرا کام ہے، جو سمجھانا میرا کام ہے، میں اس کو کھول کے سمجھا دیتا ہوں۔ کیا پتہ آپ نے جو محنت کی ہے لیکن سامنے والا کسی کا بہت بڑا عامل ہو۔ مجھے ایک شخص کا واقعہ یاد آ رہا ہے، ایک اسٹوڈنٹ تھا ہمارا، اس نے ایک بہت بڑے عالم سے ان کے علم کو سلب کرنے کی کوشش کی۔ میں اس عالم کا نام لینا مناسب نہیں سمجھتا موجودہ وقت میں، لیکن اس نے کیا کیا، اور جو شخص تھا وہ بھی بہت بڑی گدی نشین تھا، بہت بڑی گدی نشین تھا، اور خلافت تھی۔ ایک خلافت نے ایک عالم سے ان کے علم کو چھیننے کی کوشش کی، ان کے دل میں کوئی بدگمانی تھی، لیکن جیسے ہی اس نے ہاتھ ملا دیا، اس درویش کا جن کے پاس تھوڑی بہت خلافت تھی وہ بھی ان کے پاس چلی گئی، وہ بھی ان کے پاس چلے گئے، اور بعد میں میرے پاس آئے کہ میں نے تو ایسا کیا، میں نے تو ایسا کیا، اب میں کیا کروں۔ تو وہ ایک غلطی ایسی تھی کہ بھئی اس کا کوئی ازالہ نہیں تھا، تو میں نے کچھ نہیں کر سکا اس معاملے میں۔ میں اس کے ازالے میں کچھ اعمال شاید بتائے تھے، لیکن وہ اتنی نہیں تھے کہ یہ واقعی میں ہو جائے۔ ہاں معافی ایک تھی کہ معاف کر لیں مجھے، میری چیزیں لوٹا دے، تو اگر اس نے چاہا تو دے سکتا ہے۔ تو ایسا نہ کرے، کیونکہ بعض لوگ بہت زیادہ آ جاتے ہیں نا، خود کو کانفیڈنس سمجھتے ہیں، خود کو پتہ نہیں کیا سمجھنے لگتے ہیں کہ اب میں یہ کروں گا، تو سامنے والے کا بھی خیال کرنا چاہیے۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پہلے جانوروں پہ پریکٹس کر لیں، چھوٹے موٹے جانوروں پہ پریکٹس کر لیں۔ جب آپ کو بہت زیادہ کانفیڈنس ہو تو اپنے لیے استعمال میں لائے، غلط جگہ استعمال کرو گے تو وہ غلط میں کبھی نہ کہیں پس ہوگے۔ یہ باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں جو آپ کو کہانیاں لگتی ہیں، اصل میں جو کرنے والے ہوتے ہیں اور جن کو پھر پتہ نہیں ہوتا، تو ان کو پہلے سے آگاہی دینا بہت ضروری ہے کہ ایسا ہو جاتا ہے، کیونکہ ہمارے ساتھ تو گزر چکے ہیں، ہم تو ان مراحل سے گزر چکے ہیں، یہ گزر رہے ہیں یا پتہ ہے، تو اس لیے میں وضاحت اپنی جو میرا پیڑ ہے میں اس میں وضاحت کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ جب تک وضاحت نہیں ہوگی، جب تک آپ کو پورا نہیں سمجھاؤں گا تو بات نہیں بنے گی۔ لہٰذا کتنے دنوں پہ مشتمل ہے؟ نو لمٹ۔ کتنی تعداد ہے؟ نو لمٹ۔ آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ کے پاس کتنا وقت ہے، کیونکہ حمزات کو ماتح کرنے کے لیے ایک دن بھی لگ سکتا ہے، ایک سال بھی لگ سکتا ہے، پوری زندگی بھی لگ سکتا ہے، اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے۔ تو آپ خود اس چیز کو اندازن کر کے دیکھ لیں۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔